آمینہ دلال علیہ السلام کا فرمان بھی سنا دیتا ہے اے بندہ ضد وچ آ گیا کہندا نہیں اسے رستے میں جانا ہے فرماندے نے میں اے دا تابع سا کیونکہ میں کرایہ کیتا سی میں اسے رستے میں ٹر پیا فرماندے نے جدوں میں تھوڑا اگے گیا نا تے جنگل بیابان آ گیا جنگل دے اندر اینے مینوں اے سواری تو اتر آیا تے ارد گرد میں لاشاں دے ڈھیر لگے ویکھے تے میں گھبرا گیا ڈر گیا کہ بندہ مینوں خطرناک رستے تے لے کے آیا ہے تے اس بندے نے نا ادار کٹ لے تے کہنے لگا من واسطے تیار ہو جا کہنے لگا بھائی یہ سواری بھی تسی دے دو مال بھی تسی دے دو میری جان تے بخشی کر دیو مینوں چھوڑ دیو بندہ کہندا تینوں بھی نہیں چھڈنا تیری سواری بھی لینی ہے تیرا مال بھی لینا ہے تے تیری جان بھی لینی ہے تیری جان بھی نہیں چھڈنی حضرت عبداللہ فرماتے نے مینوں وہ میرے ہوش گم ہو گئے تے میں انہوں کہا میاں اس طرح کر مینوں 2 رکعت نماز ہی پڑھ لین دے مینوں 2 رکعت نماز پڑھ لین دے مینوں انی دے مولت دے اللہ دے نال گلاں کرنا میں راز دی گلاں اللہ دے نال کھولنا اے بندہ کہندا چل 2 رکعت نماز ادا کر لے فرماتے نے میں سورۃ الفاتحہ پڑھی تے میرے ذہن دے اندر قرآن دی کوئی آیت خوف دے نال نہیں آ رہی اچانک میری زبان دے وچوں نکلے ہے ام یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء اللہ رب العالمین دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی اے قرآن دی آیتاں پڑھدا جاندا ہے فرماتے نے اچانک آسمان تو ایک سفید پوش بندہ آیا ہے یہ تلوار لہراندا آیا لہراندے میری گردن تے تلوار ماری تے چلا گیا فرماتے نے میں جلدی تے نماز ختم کیتی میں نے آواز دی اللہ دے بندے تو کتوں آیا تیرا تعلق کی ہے اپنا اللہ پتہ تے دس جا تو کتوں میری مدد نو میری آمد نو آیا ہے تے اس بندے نے کہا میں اللہ دا بھیجا ہوا آسمان دا فرشتہ ہاں تے جدوں تو آیت پڑھی سی نا ام یجیب المضطر اذا دعا او کون ہے جڑا بے کس بے سہارا دی دعاواں نو سندا ہے بندے اپنے گھر دے اندر بے بس بن جائے تے اللہ نو پکاریا کر اور رشتہ داری دے معاملے دے اندر بے بس ہو جائے تے رب نو پکاریا کر اگر بیماری دے اندر بے بس ہو جائے تے رب دے دامن نو نہ چھوڑیا کر اللہ دے سامنے گڑگڑایا کر دعا کریا کر ہاتھ چوک کے دعا منگیا کر فرماندے نے اس بندے نے کہا اے بندہ کہندا میں آسمان تو بھیجا ہوا فرشتہ ہاں تے جدوں تو یہ دعا پڑھی سی آیت پڑھی سی آسمان دے سارے فرشتے دے اندر خلچل مچ گئی سی کہ اللہ رب العالمین نے میرا انتخاب کیتا ہے تیری اعانت کرنے واسطے تیری مدد کرنے واسطے فرماتے ہیں میری جان بھی چھوڑ گئی میرا مال بھی بچ گیا میری سواری بھی بچ گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دسی ہے زندگی نو آسان بنانے واسطے بہتر بنانے واسطے زندگی دی گڈی نو اچھی طرح چلانے واسطے اگر سمجھ لیا نا اس گڈی دے اندر کچرا نہ آئے یا اے انجن دے اندر جناب کوئی کسی قسم کا نقص نہ آئے اے پنچر نہ ہو جائے اے بند نہ ہو جائے تے پھر اللہ دے نبی نے دسے ہوئے اصولوں کو یاد کر لو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ نماز فجر پڑھ لیتا ہے با جماعت نماز فجر پڑھتا ہے امام دے نال آ کے نماز فجر دی ادائیگی کرتا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا ادا گھر دے دا بار ادا کاروبار ایدی اولاد ایدی اہل و عیال تے دا سارا مال اللہ دے ذمہ میں اللہ دا ذمہ ہے اللہ دی حفاظت کرے گا اللہ ایدی زندگی دی حفاظت کرے گا ایدی عمر دی حفاظت کرے گا ایدی جان دی حفاظت کرے گا ایدی مال دی حفاظت کرے گا تے جے نماز فجر نہیں پڑھی انسان نیند پوری کرتا نہ پیا یہ نیند نہیں پوری ہو گئی اللہ کی قسم ہے اے جڑے نماز فجر دی اذان ہون دے بعد جڑا بندہ جان بوجھ کے اپنے بستر تے سوندا ہے وہ سمجھ لے کہ ایک ایک سانس جہنم دی اگ مانگے تے جا رہا ہے یہ دی نیند نہیں یہ سکون نہیں یہ دی بربادی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے گھر چوں نکل تے پڑھ بسم اللہ توکلت علی اللہ بسم اللہ توکلت علی اللہ میں کئی بندے دیکھے انہاں دا شوق اللہ ہور زیادہ بدائے انہاں بیبییاں دا شوق دیکھ کے اللہ کی قسم دعا کرنا انہاں واسطے انہاں بیبییاں نے کاغذاں تے لکھ کے نا ویسے سٹیکر بھی بنے ملتے نے بے انہاں دعاواں نے انہاں نے اپنے دروازے دے اندر باہر حصہ کیتے نے کہ اندر باہر جانے آندے بچے بڈھے جوان عورتاں مرد سارے دعا پڑھ کے نکلیا کرن گھر دے وچ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کے نبی نے فرمایا جا ہوں تو چلا جا بازار کے اندر گھوم پھر کاروبار کر ٹریفک کے اندر جا اللہ کے نبی نے فرما دیتا تیری حفاظت تیرا رب کرے گا جدوں اللہ کے نبی نے گارنٹی دے دیتی ہے
پھر اور کسی گارنٹی کی ضرورت ہے؟ ایسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تکلیفاں اور پریشانیاں ہون تے نمازاں پڑھیا کرو، اللہ نے کہ کثرت نال دعا کریا کرو۔ تے پھر ایک رسول اللہ دے نبی نے بھی دسیا، آمینہ دے لال پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لوگ اگر تکلیفاں آ جان، اگر پریشانیاں آ جان، کسی دے دروازے تے نہیں جانا اور کسی دا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، اللہ رب العالمین نے اصول دسیا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ کو ڈریا کرو تے جڑا اللہ کو ڈر جائے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ فرماتے ہیں جڑا میرے کو ڈر جاندا ہے، جھوٹ نہیں بولدا، میرے کو ڈر جاندا ہے، بے ایمانی نہیں کردا، میرے کو ڈردا ہے ملاوٹ نہیں کردا، میرے کو ڈردا ہے چغلیاں نہیں کردا، میرے کو ڈردا ہے کسی دے دوستان نہیں بندا، میرے کو ڈردا ہے بدگمانیاں نہیں کردا، میرے کو ڈردا ہے رشتہ داریاں نہیں توڑدا، اے میرے کو ڈردا ہے تے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سیدھا چلدا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کاروبار ادا میں اتوں انہوں رزق دینا، اللہ فرماتے ہیں میں اتوں انہوں رزق دینا، یہ واسطے راما کھول دینا، یہ واسطے رزق دے دروازے کھول دینا، پھر یہ کول گاہ تے گاہ آئی جاتا ہے، دنیا اللہ فرماتے ہیں کول ذلیل ہو کے آتی ہے، یہ لوگ کسی کو جانا نہیں پڑتا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتے ہیں انہوں رزق اتوں دینا، یہ واسطے راواں کھول دینا، رستے آسان کر دینا، تے انہوں رزق اتوں دینا جتھے دا گمان بھی نہیں جاندا، اتوں گاہ آ جاندا ہے جتوں دا پتہ ہی نہیں ہوندا، تے اس جیب دے وچوں اللہ پیسے نکلوا لیندا ہے جدے تے کبھی امید ہی نہیں ہوندی، جدے کل وقت انسان دا کبھی خیال نہیں کیا ہوتا، اللہ فرماتے ہیں لیکن گل ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جڑا میرے کو ڈرے گا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام بیان فرمایا ہے، آمینہ دلال قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرے صحابہ گل سن لو وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستیاں والے ایمان لے آؤندے، جنیاں بستیاں تباہ ہو گئی ہیں برباد ہو گئی ہیں، انہوں نے کھنڈرات آج ملتے رہے، انہوں نے اثار آج ملتے رہے دنیا کے اندر، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بستیاں والے ایمان لے آندے تے ڈر جاندے، ڈر کے زندگی گزاردے، اللہ فرماتے ہیں برکات من السماء، میں آسمان تو انہاں واسطے برکتاں دے نزول کر دیتا۔ پہلے لوگ ڈرتے سن نا، بے ایمانی نہیں سن کردے، دھوکا نہیں سن کردے، فراڈ نہیں سن کردے، اللہ دا ڈر سی انہاں دے دلاں دے اندر تے نیت خالص سی تے اللہ نے تھوڑے دن میں برکت رکھی تھی، ہن ڈر ختم ہو گیا، تقوی نکل گیا، ویکھی جائے گی، ہن کی آ گیا ویکھی جائے گی، نوجوان اندر ویکھی جائے گی کہ گھر چوں باہر نکلدا نا فراڈ دی نیت لے کے، دھوکے دی نیت لے کے تے سارا جہان اکٹھا کر کے بھی لے اللہ دی قسم ہے روزانہ دا 1 لاکھ روپیہ انکم ہے جدی 1 لاکھ روپیہ جدی آمدن ہے، وہ بندے نو پوچھ کے ویکھو کہے گا میرے دل میں سکون کوئی نہیں اور میرے گھر دے اندر سکون کوئی نہیں، بے برکتی ہے، 1 لاکھ روپیہ کمان والے نے گھر دے اندر بے برکتی کیوں پئی ہے کہ نیت دے اندر کھوٹ آ گئی ہے، نیت خراب ہو گئی ہے، انہیں تقوی تو اپنے آپ کو دور کر لیا ہے، پرہیزگاری کو دور کر لیا، اللہ نے ڈر تو دور کر لیا ہے، ہن گھر دے اندر 10 کمان والے نے تے 10 کھان والے تے بے برکتی ہے۔ پہلے دور دے اندر ساڈے آبا و اجداد جڑی زندگی گزار کے گئے نے، اللہ ساڈے سارے آبا و اجداد جتھے سوتے نے انہاں دی قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما، ایک کماندا سی تے 10 کھاندے سن تے گھر دے اندر ایلا میلا ہوندیاں سن، بھڑولے بھرے ہوندے سن، ہن جناب بھڑولیاں دے وی دانے کٹ کٹ کے بیچتے نے، جدوں وہ سیزن ختم ہوندا ہے ہن چالاں دا سیزن آیا نا، کچھ تے ویکھ لو سروے کر کے ویکھ لو ساڈے وچوں 90% آبادی انہاں دے بھڑولے خالی ہو گئے، چولاں نوں بیچ بیچ کے ادارے کردے گئے نے، لیکن جڑے پہلے لوگ اللہ کو ڈر کے زندگی گزار کے گئے نے، اللہ دی قسم سیزن ختم ہو جاتا، آئندہ فصل آ جاتی، لیکن بھڑولا پھر بھی بھرے دا بھرا ہی نظر آتا، کیوں بے برکتی ہوئی ہے؟ اللہ دا تقوی چھڈیا ہے، پرہیزگاری چھڈی ہے، زندگی دے اصول جنہاں دے اصولاں دے نال زندگی دی گڈی نوں چلانا سی،
اسی اصول بھول گئے اسی اپنے اصول بنا بیٹھے اسی اپنے اصولوں دے چل پے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نو ایک اور اصول دسو اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونے انہاں دے سامنے قرآن تلاوت کر فقل تستغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا اللہ رب العالمین نے بڑا پیارا اصول دسیا ہے اللہ فرماتے ہیں فقل تستغفروا ربکم اپنے رب کو توبہ کریا کرو اپنے گناہوں سے رویا کرو اپنے گناہوں سے گڑگڑایا کرو اپنے گناہوں کی گٹھلیاں کھول کے رب کے سامنے رکھیا کرو استغفار کریا کرو توبہ کریا کرو معافیاں منگیا کرو اللہ فرماتے ہیں ایک گناہ کی معافی منگیا کرو یہ بڑا پیارا اصول ہے اللہ فرماتے ہیں رزق کے اندر اضافہ ہو جائے گا زندگی کے اندر برکت آ جائے گی فقل تستغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا اللہ فرماتے ہیں اسی پھر آسمان تو تواڈے واسطے برکتاں دے نزول کران گے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ تو تانوں مال بھی دیاں گے تو تانوں بہتر خوبصورت بیٹے بھی عطا کریں یہ نعمت اللہ نے ذکر کی ہے اللہ فرماتے ہیں تانوں مال بھی ملے گا تانوں اچھی خوبصورت شکل والے میں تانوں بیٹے بھی عطا کراں گا پھر وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا تے پھر میں تانوں بہتیاں ہوئیاں نہراں تے چلدیاں نے اللہ فرماتے ہیں اس جنت دا میں تانوں مالک بھی بنا دیاں گا دنیا دے سارے کام سیدھے ہو جان گے استغفار دے نال دنیا دے سارے کام سیدھے ہون گے برکت گھر دے اندر آئے گی کاروبار بہتر ہوئے گا اور میاں بیوی دے اندر سلوک آئے گا پیار آئے گا اولاد جڑی ہے تہاڈی فرما بردار ہو جائے گی اے بھی کیونکہ شکوہ ہے بڑا بڑا شکوہ اللہ دی قسم 100% اے شکایتاں ہوندیاں نے قاری صاحب اولاد نافرمان ہو گئی ہے کوئی وظیفہ دس دیو کوئی طویل دس دیو کوئی کنڈا دے دیو کوئی چھلا دے دیو کوئی دھاگا دے دیو اولاد کو فرما بردار بنان واسطے کسے چھلے دی دھاگے دی اور کنڈے دی ضرورت نہیں موٹھی دی ضرورت نہیں کسے طویل دھاگے دی ضرورت نہیں ہے اولاد کو اگر فرما بردار بنانا چاہتے نا کہ اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ کے دعا کریا کرو ربنا هب لنا کیونکہ دعا تے کدی کیتی نہیں نا سانو پتہ ہی نہیں ہے کہ دعا نام دی ایک رسمی دعا سانو ملی تھی بس فرضاں دے بعد اسی رسمی دعا سمجھ لیا اے دعا نہ کران گے تے نماز پوری نہیں اسی رسمی دعا 1-2 سیکنڈ دی 3 سیکنڈ دی اے دعا میرے بھائی ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ کرتا ہے سیدھی آتے تے منع ہے یا اس کو برا کام کیا کرتا ہے لیکن دعا دے اندر جان بھی ہونی چاہیے نا اللہ دے نبی نے فرمایا دعا دے جان پا نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے اللہ دی حمد کر سنا کر اللہ دے سامنے گڑگڑا اللہ دے نام رابطہ کر پھر میرے تے درود و سلام پڑھ تے پھر اپنے گناہاں دی معافی مانگ تے پھر اپنے واسطے جو کچھ ورتیاں مانگ تیرا رب نے عطا کر دے اس طریقے دے نال دعا ہوئے اللہ فرماتے ہیں دعا کریا کر ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللہ میرے واسطے اکھاں دی ٹھنڈک بنا اللہ میری اولاد نو اللہ میرے بیٹیاں نو میری بیٹیاں نو تے اللہ میری بیوی نو میری اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے اے دعا اللہ دے نبی نے دسی اس دعا دے پیش نظر اگر انسان زندگی گزارے تے یقیناً اولاد فرما بردار بن سکتی ہے تے نال اگر جو کہتے ہیں جو بیجیا ہوئی بڑھتا ہے نا اینو منڈے نو بچپن دے اندر سنائے نے گانے بچپن دے اندر گانے سنائے نے ماں گودی چ لے کے فلماں ویکھدی رہی ہے ماں گودی چ اٹھا کے انڈیا دے گانے اپنی زبان نال بولدی رہی ہے پھر قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی نبی محمد رسول اللہ کا نام ہے چناد نہیں پایا تعارف نہیں کروایا انہاں نوں دسیا نہیں گیا مسجد کا راہ نہیں مہایا گیا کہ مسجد اندر آئی گیا ہے تے ابا پیچھے جوتی لے کے چڑھے ہے او تیرا پیو دادا ایتھے نہیں سی ہوندا تینوں ادھر دا رستہ کنے دسیا ہے تے پھر اے بڑا ہو کے ہن جوان ہو کے بالغ ہو کے نافرمان ہو گیا تے شکایتاں کادیاں گلے کادے شکوے کادے پھر اپنے گناہاں دی توبہ کر استغفار کر فقل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا اپنے گناہاں تے رو اور گڑگڑا تے
کہ اللہ کے سامنے دعا کر، سجدے پہ جا، سجدے پہ کے اللہ کے سامنے دعا کر، اللہ میری اولاد نو تے میری بیوی نو میری اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ دی قسم نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ صبح کردا ہے، جس بندے نے صبح کیتی ہے ایسا حال دے اندر، آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑے بندے نے صبح کیتی ہے اس حال دے اندر، آمینہ دے لال نے فرمایا کہ ایدی اپنی جان بالکل سلامت ہے، اپنی جان دی سلامت ہے، ایدے آلو یار سلامت نے، اور ایک دن دا کھانا ایدے گھر اندر موجود ہے۔ اپنی جان سلامت ہوئے، عافیت ہوئے، اور گھر بار دے اندر آلو یار دے اندر عافیت ہوئے، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا دن دا کھانا ایدے گھر اندر موجود ہوئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دی ساری خیر اللہ نے دی جھولی اندر پا دی ہے، یعنی پوری دنیا دی خیر دی جھولی اندر ہے۔ تے پھر بھی کہندا ہے کہ رب نے خدا کیا تو رب نے بھی عطا کیتا ہے۔ ذرا غور فرماؤ، غور فرماؤ، صحابی رسول جا رہے ہیں، صحابی رسول انہیں بیٹھیا ہے، جُتی پیری کوئی نہیں، پیری جُتی کوئی نہیں، اے زندگی دا ایک اصول ہے، زندگی دی گڈی نوں سیدھے چلانے واسطے اللہ کا شکر تے تکلیفاں دے صبر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں تو اگر مومن مسلمان ہے نا تو تینوں آزمائش کر رہی ہے، تیرا امتحان لینے ہی رہنا ہے، زندگی امتحان کا گھر ہے، یاد رکھ تیری زندگی کے اندر امتحان چلتے ہی رہنے نے، کبھی تیرا کاروبار اٹھے ہو جانا، کبھی تھلے ہو جانا ہے، کبھی تیرے بیماری آ جانی، کبھی صحت آ جانی، اور کبھی تیرے اولاد مل جانی، کبھی اولاد تیری نبیت ٹوٹ جانی، کبھی بیوی تیری فرما بردار، کبھی نافرمان، اور کہ ساری دی ساری اونچ نیچ تیرے نال چلتی رہنی ہے۔ مبشر صابرین، تے خوشخبری میں دینا صبر کروا ہے، صبر کرنا ہے، توکل رکھنی ہے اللہ نے، اللہ کا شکر کرنا ہے۔ صحابی دی پیری جُتی کوئی نہیں، فرماتے ہیں یا اللہ جُتی کوئی نہیں، پیری جُتی کوئی نہیں، جدوں صحابی ٹرتے ٹرتے رستے دے اندر ویکھیا ایک بندہ ایسا نظر آ گیا، اللہ رب العالمین نے اس بندے دے پیر ہی کوئی نہیں، تے صحابی رسول فوری طور تے اللہ ول رجوع کردا ہے، اللہ ول لوٹدا ہے، اللہ نوں کہنا یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ میرے پیر تے خیر ہے، جُتی دی خیر ہے، اللہ پیر تے خیر ہے۔ اور یہ بڑیاں نعمتاں نہیں ملیاں تے لوگوں زبان تے رب نے دتی ہے نا، اس زبان دے نال اللہ دا شکر کریا کرو، اور رب العالمین دے اور نغمے نایاب دیا کرو، اس زبان دے نال اللہ دی حمد کریا کرو۔ رب العالمین دے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ نہ ہی کر سکدا ہوئے جہاد نہ کر سکدا ہوئے، نفلی نماز نہ ہی پڑھ سکدا ہوئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اپنی زبان دے نال پڑھیا کرے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ دی توحید دی گواہی دیا کرے، اللہ رب العالمین تیری زندگی دی اونچ نیچ کو پورا کر دے گا۔ نال کچھ بھی ہوئے تے انسان دی زبان اللہ دے ذکر نال چلتی رہے، ذکر تے انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک دے اندر اگر زندگی رہی تے زبان اللہ دے ذکر دے نال کر رہے، ایسے مضمون لے کے حاضر ہوں گے، اللہ دے دعائیں قبول کرا ہو کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون، فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فاذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره، الله خير الرازقين،
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.